اچھا احمد حماد صاحب، علامہ اقبال کی ایک ڈائری بھی ہے، جو ڈائری وہ لکھا کرتے تھے وہ بعد میں پھر پبلش بھی ہوئی. جی ہاں. ڈائری میں کیا لکھتے تھے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے، چونکہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے لکھتے رہتے ہیں. جی رخشان، علامہ صاحب ایک تو ویسے ہر مہذب قوم جو ہے اس میں ہم نے یہ ان کی کامن ایک پریکٹس دیکھی کہ وہ اپنا روز نامچہ لکھتے ہیں. زیادہ تر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ اپنی ڈائری لکھتے ہیں. چلیں روز نامچہ نہ صحیح، کچھ دن بیچ میں چھٹی کر کے تو لیکن لکھتے ضرور ہیں، اپنے خیالات کو اپنی ڈائری میں قلم بند کرتے ہیں. تو اقبال بھی چونکہ بالکل ایک اس زمانے کے ماڈرن آدمی تھے اور پھر یورپ میں بھی رہے، تو وہ بھی ڈائری لکھا کرتے تھے اپنی. اور جب ظاہر اقبال نے یہ تشکیل جدید یعنی ریکنسٹرکشن جیسے لیکچرز دے دیے تو obviously پھر اس لیول کی پھر ایک طرف تو یہ ان کا فکر و فلسفہ تھا جو ریکنسٹرکشن کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. دوسری طرف ان کا شعری کام تھا جو اتنا ہی عظیم اور بلند و بالا ہے جتنا کہ دنیا میں کسی بھی شاعر کا ہو سکتا ہے. اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ عالمی ادب کے مقابلے میں اگر ہم مثنوی رکھ سکتے ہیں تو اقبال کا جاوید نامہ بھی اسی کم تراک اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اقبال کی شعری عظمت بھی اتنی ہی بلند ہے جتنی ان کی فکری عظمت. وہ مطلب وہ آپ امپریسو ہے ان کی عظمت جتنی کہ فکری ہے. تو یہ ہے کہ اقبال کو پھر مزید دیکھا گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا اس کے ظاہر ہے یہ جو تناور درخت بن گیا. شاعری کی صورت میں اسرار خودی بھی آئی، جاوید نامہ بھی آیا، بال جبریل بھی، اور یہ جو نثر کی کتابیں ہیں اس میں علم الاقتصاد بھی ہے، ریکنسٹرکشن بھی ہے، میٹا فزکس آف ایوولوشن آف میٹا فزکس ان پرشیا بھی ہے. تو یہ نثری کام جو تھا ان کا، اس کے پیچھے وہ جو جب ڈیولپمنٹل جو ایئرز تھے، اقبال جب خود اسٹڈی کر رہے تھے تو وہ اس دوران میں وہ کیا سوچتے تھے، کیا لکھتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ ان کی ایک ڈائری ہے جو کہ وہ دریافت ہوئی اور اس کے بعد پھر اس کو شائع کیا. جاوید اقبال جو ان کے صاحبزادے ہیں جی انہوں نے شائع کیا، اور اقبال کے اپنے ہاتھوں سے جو لکھے ہوئے وہ پرچے وہ صفحات ہیں وہ بھی اس ڈائری کا حصہ بنایا. اچھا اس ڈائری میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم و بیش وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان کی شاعری میں اور ان کی لیٹر آن جو نثر ہے جیسے ریکنسٹرکشن جیسے لیکچرز ہیں عظیم الشان ان میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ بڑے پریمیچور اور بڑے پریمیٹیو لیول کے ہیں. تو مثلاً میں آپ کو ایک دو کوٹ سناتا ہوں جی ضرور ڈائری ضرور. میں. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ آرٹ از اے سیکرڈ لائی، یعنی جو فن ہے ایک مقدس جھوٹ ہے. جھوٹ تو ہوتا ہے فن لیکن ہوتا مقدس ہے، اس سے لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اقبال